السلام علیکم. ابھی میں نے 2-4 دن پہلے آئی بلیو ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو کمپیوٹر سائنس ہے وہ بڑی سیچوریٹ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر بھی خاص کر, اور لوگ جو ہیں چونکہ وہ بھیڑ چال کا شکار ہے, فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ وہ فلانا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے وہ تو مہینے کا 20 لاکھ کما رہا ہے, تو میں بھی اگر کمپیوٹر سائنس کر لوں گا تو میں بھی 20 لاکھ کماؤں گا. تو اس چکر میں آ کے جو لاکھوں بچے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کرنے جا رہے ہیں اور بڑی تھرڈ گریڈ یونیورسٹیوں سے بھی کر رہے ہیں. میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ کمپیوٹر سائنس از اے ویری گڈ فیلڈ, لیکن جو بیچلر لیول کے اوپر آپ ہمیشہ اچھی یونیورسٹی کو پریفر کریں. اسٹیم کے اندر کوئی بھی کورس کر لیں, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر یا کوڈنگ کے اندر کچھ کرنا ہوگا تو وہ آپ بعد میں بھی سیکھ لیں گے یا یونیورسٹی کے اندر بھی سیکھ لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری نہیں کی تو آپ کوڈنگ نہیں کر سکتے, یا آپ کچھ اور کمپیوٹر سائنس سے ملتا جلتا یا اے آئی سے ملتا جلتا کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو لائف سکلز ہیں وہ دیتی ہے, آپ کو بولنا سکھاتی ہے, آپ کو گرل کرتی ہے, تو پھر آپ کو جو زندگی کے بعد میں آنے والے مشکلات ہیں ان میں تھوڑا آسرا رہتا ہے, حوصلہ رہتا ہے. تو اس کے اوپر خیر کچھ کمپیوٹر سائنٹسٹ جو تھے وہ انہوں نے بڑی باتیں بھی سنائی مجھے کہ آپ کو ہم 2-4 سیکنڈ کے اندر خرید لیں گے, ہم تو اتنے پیسے کماتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جو ہارڈ سائنسز ہیں, خاص کر کنسٹرکشن ہوگی, مائننگ ہوگی, مکینیکل ہوگی, ان کا سکوپ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ایک جو ایوریج بندہ ہے, جو ایوریج انجینئر ہے, وہ ایک ایوریج تھرڈ کلاس کمپیوٹر سائنس کی جو یونیورسٹی کی ڈگری لے کے جو بندہ نکلا ہوگا اس سے بہتر ہی ہوگا. اور ابھی مجھے کل جو ہے اس چیز کی ویلیڈیشن بھی مل گئی. میں دیکھیے اب پاکستان کی بات نہیں کر رہا, جب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو میں اوور آل پوری دنیا کے کانٹیکس میں یہ باتیں کر رہا ہوں, چونکہ پاکستان کی اکانومی کو مد نظر رکھ کے تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. دنیا اب بہت گلوبل سارٹ آف ہو گئی ہے, تو اگر آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ ہے تو آپ اسے کیش کر سکتے ہیں دنیا کے اندر دوسری جگہوں پر بھی. تو ویلیڈیشن کیسے ملی وہ آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ البنیز اور ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر $8.5 بلین کی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں مائننگ سیکٹر کے اندر, صرف اور صرف کیوں؟ تاکہ وہ اپنے میگنیٹس خود بنا سکیں, تاکہ ویسٹ جو ہے وہ اپنے میگنیٹس اور اپنی ریئر ارتھ خود بنائے. چائنا کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. وہ دیکھیں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ سسٹمز اور روبوٹس اور سب کچھ یہ لے کے آ جائیں, ٹھیک ہے. آپ ڈیٹا سینٹرز بہت بڑے بڑے بنا لیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان ڈیٹا سینٹرز کو بنانے کے لیے, ان روبوٹس کو بنانے کے لیے, ان LLMs کو بنانے کے لیے, ان چپس کو بنانے کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے آپ کو پیچھے مٹیریلز چاہیے جن سے ہارڈ ویئر بنے گا. اور وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ روبوٹس اتنے ابھی قابل نہیں ہوئے کہ وہ خود زمین کے اندر سے کھود کے نکال لیں گے اور پھر اس کو مینوفیکچر بھی کر لیں گے. اور ابھی نہ تو روبوٹس ہماری جنریشن میں تو اتنے قابل نہیں ہونے لگے کہ وہ جو وہاں پر مزدور کھڑے ہیں ان مزدوروں کو کنٹرول بھی کریں اور ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ خود ہی سب کچھ انٹیگریٹ کر کے نکال لیں اور خود ہی خود کو بناتے جائیں. اتنا ابھی سیلف ریپلیکیٹنگ سسٹم نہیں ہوا اور نہ ہی ہماری جنریشن میں ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, روبوٹس آئیں گے, مشین لرننگ سسٹمز آئیں گے, اسمارٹ سسٹمز آئیں گے, بٹ انجینئرز ان کو یوز کرنا سیکھیں گے اور وہ کریں گے. تو اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان سارے سسٹمز کے لیے اور ان سارے ڈیٹا سینٹرز کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ بھی تو کہیں سے آئے گا نا, اور اس را مٹیریل کو کون مینوفیکچر کرے گا, کون زمین سے نکالے گا, یہ چیز بھی جو ہے میٹر کرتی ہے اتنی. اور اس چیز کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے, یہ ڈیل ہے. اور یہ صرف ایک نہیں ہے ڈیل, بلکہ جے پی مورگن کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور جے پی مورگن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے. جے پی مورگن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی جو انڈسٹریز ہیں جن کے اندر ریئر ارتھ اور منرلز شامل ہیں ان کے اندر $1.5 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. $1.5 ٹریلین, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک سارٹ آف منی بوم آنے لگا ہے مائننگ کا اور ریفائننگ کا, نہ صرف آسٹریلیا میں بلکہ کینیڈا کے اندر بھی اور US کے اندر بھی. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے US, آسٹریلیا یا کینیڈا جانا ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر,
تو ان سیکٹرز کو ٹارگیٹ کریں چونکہ اگلے 10-15 سال میں ان کا آئی بلیو, آئی کوڈ بی رانگ, اس میں کچھ وہ نہیں ہے, یہ میری assumptions ہیں جتنا میں نے پڑھا ہے اس کو سمجھا, چونکہ میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے کافی اس کو پڑھ رہا ہوں, تو مجھے یہی لگتا ہے اینڈ آئی بلیو کہ اگلے 10-15 سال کے اندر اس کا کافی اسکوپ رہے گا. یہ ایک جو منی بوم ہے یہ رہے گا جب تک یہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو جائے گی, جب تک ان کی جو ساری انڈسٹری ہے, سپلائی چین ہے, وہ انٹیگریٹ ہو کے میگنیٹس اپنے خود نہیں بنانا شروع کر دیں گے, تب تک یہ بوم رہے گا اور کافی انویسٹمنٹ آئے گی یہاں پر. تو اگر آپ بیچلر کرنے آ رہے ہیں یا پاکستان سے کرنے لگے ہیں اور آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ بیچلرس کر کے پھر باہر آئیں گے, تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ مائننگ کریں یا مٹیریل سائنس کریں, مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ڈگری لیں یا جیولوجی میں ڈگری لے لیں یار. یہ وہ ساری ڈگریز ہیں جن کو پاکستان میں کوئی منہ نہیں لگاتا, ٹھیک ہے, ٹو بی آنیسٹ. جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ ہوگی, ان سب کو پاکستان میں کوئی منہ نہیں لگاتا. تو بٹ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہے اور آپ بیچلرز پاکستان سے کر رہے ہیں, تو آپ یہ والی ڈگریز کریں. اور ایون اگر آپ انجینئرنگ میں بیچلر آپ نے کر رکھی ہے تو, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ماسٹرز کرنے جانا ہے کینیڈا میں, یو ایس میں یا آسٹریلیا میں, میں بار بار ان تینوں کنٹریز کا نام لے رہا ہوں, تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ریسورس سیکٹر کے اندر ہی کوئی اپنا ماسٹر سلیکٹ کریں. تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو کبھی آپ مجھے دعائیں دیں گے. تو یہ باتیں تھی کچھ میں نے آج کرنی, چونکہ میرے سے لوگ جو ہیں وہ کریئر کا اور ان ساری چیزوں کا بہت پوچھتے رہتے ہیں میسیجز کے اندر, تو میں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کے لیے جو اس اسٹیج کے اوپر ہیں جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہے کوئی, تو ان کو شاید کوئی فائدہ ہو جائے. ان تینوں کنٹریز کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یہ ریسورس رچ کنٹریز ہیں. آسٹریلیا بھی, یو ایس بھی اور کینیڈا بھی, ان کے پاس خدا نے ان کو ہر دولت سے نوازا ہے جو زمین کے اندر موجود ہے اور جو زمین کے اوپر موجود ہے, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, اپنے ملک کو نیچا دکھانے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ اتنے بڑے جائنٹ کنٹریز ہیں اور ان کو خدا نے بہت چیزوں سے نوازا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان تینوں کنٹریز کے کانٹیکس میں ان سیکٹرز کو فوکس کریں. یورپ جو ہے وہ بہت کلاسٹروفوبک ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں اس چھوٹے سے کانٹیننٹ میں, اور پھر وہاں پر جو انوائرمنٹ کنزرویشن کے لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, تو اس لیے وہاں پر مائننگ شائننگ کا کوئی بہت بڑا اسکوپ نہیں ہونے جا رہا. اور ویسے بھی جو انکل سیم ہے وہ, اس کے پاس پیسہ جتنا ہے وہ یورپ کے پاس نہیں ہے, اور انکل سیم جو ہے وہ کینیڈا اور آسٹریلیا کو پریفر کر رہا ہے یورپ کے اوپر. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریفریبلی ان تینوں کنٹریز کو ٹارگیٹ کریں, اور اگر آپ نے اسٹیم میں ڈگری لی ہوئی ہے پہلے تو آپ جو ہے وہ اس ڈومین کے اندر اپنی ماسٹرز کریں, مائننگ کے اندر, ریسورس انجینئرنگ کے اندر, جیولوجی کے اندر, جیو فزکس کے اندر, جیو ٹیکنیکل کے اندر. تو یو ول سی کہ ویری گڈ تھنگز ول ہیپن فار یو. تھینک یو.